اخیز خدائے تعالی، بات کو سمجھو جی۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ جسے اللہ پکڑ لے اسے کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا، اور سب کے پکڑوں کو اللہ چھڑا سکتا ہے۔ یعنی جو اللہ کا مجرم ہے اسے تو اللہ سے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی چھڑانے والا نہیں، لیکن باقی سب کے مجرموں کو اگر اللہ چاہے تو ان کی مرضی کے بغیر چھڑا سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے۔ دیکھو، مشرکین مکہ مذہبی لحاظ سے عقیدہ رکھتے تھے کہ ایسی ہستی جس کے پکڑے ہوئے کو کوئی بھی نہ چھڑا سکے، اور وہ ہر ایک کے پکڑے ہوئے کو جب چاہے چھڑا لے، صرف اللہ تعالی ہے، اور وہ اس صفت میں واحد لا شریک ہے۔ اور ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کو یا کسی اور ہستی کو یہ صفت حاصل ہمارے معبودوں کی پکڑ میں آ جاوے بوجہ ان کی کسی بے ادبی و توہین کے، تو ہمارے معبودوں کے پکڑے ہوئے کو اللہ تعالیٰ جب چاہے بلا کھٹکے چھڑا کر رہائی دے سکتا ہے۔ بعنوان دیگر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کوئی ہستی خدائی مجرم کو پناہ دے کر بچا نہیں سکتی، اور وہ ہر ہستی کے مقابل میں ان کے مجرموں کو اپنی پناہ میں لا کر بچا سکتا ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کی طرح ان کا مذہب بھی یہی تھا کہ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ اس عقیدے میں موحد تھے نہ مشرک، نبی علیہ السلام کے موافق تھے نہ مخالف، ماخذ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ اللہ پناہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ اللہ بچا لیتا ہے جسے چاہتا ہے، لیکن وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اس کے مجرم کو پناہ نہیں دی جا سکتی، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، کہیں گے کہ یہ اختیار بھی کس کے لیے ہے جی؟ اللہ کے لیے۔ قل فانا تسحرون، پھر میرا پیغمبر ان سے کہنا کہاں تم پر جادو آ پڑا ہے۔ فہم سلف بڑی زبردست عبارت ہے، تفسیر کبیر کی ذرا غور سے دیکھو۔ یقال آجرت فلانا علی فلان، کہا جاتا ہے میں نے فلاں کو فلاں کے مقابلے میں پناہ دے دی، فلاں کو فلاں کے مقابلے میں، ہاں زید کا مجرم ہے، خالد کہتا ہے کہ میں نے تیرے مجرم کو کیا دے دی ہے؟ پناہ دے دی ہے۔ اذا اغثتہ منہ ومنعتہ، جب تو اس کی مدد کرے، جب تو اس کی مدد کرے اس سے، ومنعتہ، اور تو اسے بچا لے۔ یعنی اب آیت کا معنی کرتا ہے وَهُوَ يُغِيثُ مَن يَشَاءُ، اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، ممن یشاء، جس سے چاہتا ہے، لیکن وَلَا يُغِيثُ أَحَدٌ مِّنْهُ أَحَدًا، اللہ کے مجرم کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ سمجھائی میری بات؟ اللہ سے اللہ کے مجرم کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ فہم صرف نمبر 2، وَهُوَ يُجِيرُ مَنْ أَرَادَ ممن قصدہ بسوء، اللہ بچاتا ہے جس کو بچانے کا ارادہ کر لے، ممن، اس سے، قصدہ بسوء، جو اسے تکلیف نقصان دینے کا قصد کرے، لیکن ولا یجار علیہ، لیکن اللہ کے پکڑے ہوئے کو کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا۔ یقول ولا احد یمتنع ممن ارادہ ہوا بسوء، کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو بچا لے اس کو جس کو نقصان دینے کا ارادہ اللہ نے کر لیا ہو۔ فَيَدْفَعُ عَنْهُ عَذَابَهُ وَعِقَابَهُ، اور وہ اللہ کے عذاب اور عقاب کو اس سے کیا کر دے؟ دور کر دے۔ کوئی ایسی طاقت والا نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلا ایک فہم سلفی دیکھ لو جی۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ أَيْ سَيَعْتَرِفُونَ أَنَّ السَّيِّدَ الْعَظِيمَ الَّذِي يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، ایسی ہستی کہ وہ سب کو پناہ دے سکتی ہے، سب کو بچا سکتی ہے، سب کے مجرم چھڑا سکتی ہے، لیکن اس سے کوئی کسی کو نہ بچا سکتا ہے، نہ چھڑا سکتا ہے، نہ پناہ دے سکتا ہے۔
ایسی ذات اور ایسی صفت ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اگلے فہم سلف کو چھوڑ دو جی اور اگلے صفحے پہ آ جاؤ. صفحہ نمبر 169 دیکھ رہے ہو جی؟ وہاں پر عقیدہ بریلویہ کا عنوان ہے. مکے کے مشرک کا عقیدہ کیا تھا؟ پھر دیکھو میری طرف خیال کرو. ان کا عقیدہ تھا جسے خدا پکڑ لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور خدا باقی ہر کسی کے پکڑے کو چھڑا سکتا ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں ذرا ماخذ نمبر 1 دیکھ رہے ہو؟ یہ سلطنت مصطفیٰ کی عبارت ہے. پوری عبارت پڑھو. خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. دیکھ رہے ہو جی؟ مکے کا مشرک کیا کہتا ہے؟ جسے خدا پکڑ لے اسے کوئی بھی، ہاں، اور یہ کہتا ہے جسے نبی پکڑ لے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گیا، حضور علیہ السلام اس کی شفاعت فرما کر رب سے معافی دلوا دیں، مگر جو شفیع المذنبین کی پکڑ میں آ گیا اس کے لیے اب کون سفارش کرے. اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں با خدا دیوانہ و با مصطفیٰ ہوشیار باش. اللہ کے ساتھ دیوانہ بن جو مرضی آئے کرتا رہے، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہوشیار رہے. بارگاہ اچھا یعنی خدا کی بارگاہ میں دیوانہ بن کر آ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذرا ہوش سنبھل کر آنا. یہاں اونچی آواز کرنے پر اعمال ضبط ہو جاتے ہیں. بعض بزرگان دین جذبہ میں انا الحق کہہ گئے، مگر کسی نے آج تک انا محمد نہ کہا. ہاں کہتا ہے انا الحق، کوئی کہہ دے یعنی میں اللہ ہوں تو کہتا خیر ہے، لیکن اگر انا محمد کہا تو پھر خیر نہیں ہے. انا محمد کہنا، نبوت کا دعویٰ کرنا یا آپ کے ساتھ تشبیہ کا دعویٰ کرنا یہ بھی درست نہیں، لیکن انا الحق تو اس سے بھی بڑے درجے کا کفر ہے. تو ان دوست لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ اللہ کی توحید یا اللہ کی وحدانیت کے مسئلے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. وہاں الٹے سیدھے حل چلاؤ خدا کی توحید پر جیسے مرضی آئے، اور عشق مصطفیٰ کے جھوٹے دعوے پر شرک کا بازار گرم کیا ہوا ہے. اب اس باب کو تم غور سے دیکھو نا. مکے کا مشرک کیا کہتا ہے؟ جسے خدا پکڑے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور باقی سب کے پکڑوں کو خدا چھڑا سکتا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پکڑوں کو تو نبی علیہ السلام چھڑا لیتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے پکڑے کو کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا. آ جاؤ ذرا آگے. شاہد یازدہم دربارہ مدبر کل و مختار کل. یہ بحث ہم ضمناً پہلے پڑھ چکے ہیں بہت ساری. اس کو پورا عنوان یہاں دے دیا گیا. امور عظام میں مکے کے مشرک کا عقیدہ تھا کہ امور عظام میں مدبر بھی اللہ ہی ہے اور مختار بھی اللہ ہی ہے. امور عظام میں ہمارے معبود کسی درجے میں بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. مدبر کل و مختار کل. خلاصہ پڑھو ذرا، دونوں خلاصے پڑھ لو. پہلا خلاصہ یہ کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے معبود اس جہاں کے بعض چھوٹے اور جزوی، بولو تو صحیح، جزوی کاموں میں اگرچہ من جانب اللہ مختار و متصرف ہیں، لیکن سارے جہاں کے سارے کاروبار، کلی و جزی کے اختیارات ان کو من جانب اللہ نہیں ہیں. خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کی طرح ان کا عقیدہ و مذہب بھی یہی تھا کہ لا مختارا ولا مدبر فی جمیع العالم الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور وہ اس مسئلے میں موحد تھے نہ مشرک. نبی علیہ السلام کے اس مسئلے موافق تھے نہ مخالف. ماخذ نمبر 1 قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر. یہ محل استشہاد ہے. کون کائنات کے سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللہ. تو کہیں گے کون کرتا ہے جی؟ اللہ کرتا ہے. اللہ اکبر. مکے کا مشرک کہتا ہے کہ سارے کاموں کی تدبیر اللہ کرتا ہے. سارے کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اور ایک دو صفحے آگے پلٹو گے تو وہاں جا کے دیکھ لو گے کہ دوست لوگ کیا کہتے ہیں. ایک دو فہم پڑھ لو. فہم سلف نمبر 1. یہ بعض جگہ نا شاید تمہارا میرے ساتھ عبارت نہ ملے تو وہاں بولنا ذرا.
یہ کتاب پرانی ہے میرے پاس آج، تو نئی کتاب کا شاید کوئی فرق نہ ہوگا تو نہیں ویسے۔ فہم سلف نمبر 1، علامہ ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں یعنی لا یقدرون علی اسناد هذه الامور الی ما یدعونہ الہا لظہور بطلانہ، یعنی مکے کے مشرک نہیں قادر تھے اس بات پر کہ ان امور کی نسبت اپنے معبودوں کی طرف کریں، یعنی ان کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ کہیں کہ ہمارے معبود مدبر ہیں، محیی ہیں، ممیت ہیں، رازق ہیں، ان میں کچھ حیا تھا لظہور بطلانہ، کیونکہ یہ بالکل باطل بات تھی۔ ایک فہم چھوڑ کے اگلا پڑھو، دیکھ رہے ہو جی، امام ابن جریر لکھا ہے نا جی آپ کے پاس، یقول جل ثناؤہ فسوف یجیبونک، اور یہ معنی کر رہا ہے فسیقولونک، ان قریب تجھے جواب دیں گے، یہ کہ کہیں گے الذی یفعل ذلک کلہ، وہ ہستی جو یہ سارے کام کرتی ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ۔ کس کی ہے جی؟ اللہ۔ یہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے نا، بڑا اچھا معنی ہے فسیقولونک ای فسوف یجیبونک، ان قریب یہ آپ کو کیا دیں گے؟ جواب دیں گے اور کہیں گے اللہ، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ اچھا جی آگے دیکھ لو، فام صرف نمبر 2 لکھا ہے آپ کے پاس، کل من بیدہ ملکوت کل شیء، سوال کر میرا پیغمبر کس کے پاس ہے ہر شے کی بادشاہی حکومت، ہر شے کی حکومت کس کے پاس ہے؟ اب جس کے پاس حکومت ہے وہی مدبر ہے، من بیدہ ملکوت کل شیء، تو جس کی حکومت ہے وہی کیا ہوگا؟ مدبر ہوگا۔ اچھا جی وہو یجیرو، اور وہ بچا لیتا ہے جسے چاہتا ہے، لیکن ولا یجار علیہ، اس سے کوئی نہیں بچا سکتا، ان کنتم تعلمون سیقولون للہ۔ آگے جی حیران کن مقالہ دیکھ رہے ہو، ماخذ نمبر 1 کیا لکھتے ہیں خان صاحب؟ اولیاء کرام بعد از، یہ مسئلہ ہے، اولیاء کرام زندہ ہیں تو کچھ نہیں، وہ مشہور ہے جیندہ ککھ دا تے مویا لکھ دا، یہ جیندہ ککھ دا مویا لکھ دا یہ اس زمانے میں تھا، آج کل تو جیندہ ککھ دا مویا سوا لکھ دا ہو گیا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب دیکھو نا کیا کہتا ہے، اولیاء کرام بعد انتقال تمام عالم میں تصرف کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی؟ تمام عالم میں تصرف کرتے ہیں، زندگی میں انہوں نے وہ عالم نہیں دیکھا تھا، اب قبر میں پہنچ گئے تو تمام عالم میں تصرف کرتے ہیں، اور کاروبار جہاں کی تدبیر فرماتے ہیں، اگرچہ زندگی میں ایک دکان بھی نہیں چلتی، اب کاروبار جہاں کی تدبیر چلاتے ہیں، انا للہ۔ ماخذ نمبر 2 پھر خان صاحب کیا کہتے ہیں، عجیب دیکھو جی، عجیب کیسے سری کفریہ جملے ہیں، اللہ پاک انسان کو گمراہی سے بچائے، ہاں علم کوئی بڑی بات نہیں، بڑے بڑے صاحب علم لوگ بھی ایسے راہ سے ہٹے کہ ان کو پھر رستہ ملے ہی نہیں۔ ہاں کہتا ہے بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ دیکھ رہے ہو، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سمجھ رہے ہو کوئی بات کو؟ کہتا ہے شیخ عبد القادر ہے تو قادر کا بندہ لیکن خود بھی قادر ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے تو قادر کا بندہ لیکن خود بھی کیا ہے؟ قادر ہے۔ لیکن شیخ عبد القادر کی کتاب ہے رحمہ اللہ کی الفتح الربانی، اس کے آخر میں بیٹا پوچھتا ہے باپ سے، والد صاحب مجھے کوئی نصیحت وصیت کرو، آخری وقت ہے، تو وہ کہتے ہیں بیٹا خیال کر، زندگی کے اندر لا تخف احدن سوی اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں، وکل الامور کلھا الی اللہ، اپنے سارے چھوٹے بڑے کام کس کے حوالے کرنا؟ اللہ کے حوالے کرنا۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اور انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے؟ پاس جو کچھ قدرتیں تھیں، طاقتیں تھیں، وہ ساری نبی علیہ السلام کو دے دی، اور نبی علیہ السلام کے پاس جتنی طاقتیں تھیں نا وہ ساری شیخ عبد القادر
جیلانی کو دے دی، صحابہ کو نہیں دی، صحابہ کو نہیں دی۔ تمام نعمتیں حضور کے اختیار میں ہیں، اور حضور کیا کہتے ہیں؟ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ حضور خود تو کہتے ہیں میں نہیں مالک، قرآن کہتا ہے میں نہیں مالک، یہ بے ایمان کہتا ہے کہ مالک ہے۔ فرمایا کہ اختیار میں ہیں، جسے جو چاہیں عطا کریں، جسے جو چاہیں عطا کریں۔ آگے جی ماخذ نمبر 5، خالق کے کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ آپ کہتے ہیں لا املک کو، میں مالک نہیں، اور یہ کہتا ہے خالق کے کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، جس کو جو چاہیں اپنے رب کی عطا سے عطا فرماویں، جس کو جس سے چاہیں محروم کر دیں، اور جس کے لیے جو چاہیں حلال فرماویں اور جو چاہیں حرام۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے جسے چاہے حلال کریں اور جسے چاہے حرام کریں۔ مکے کا مشرک جو ہے نا، آج کے مشرک کے شاگردوں کی جگہ بھی نہیں پہنچتا، یہ اتنا آگے نکل گیا ہے۔ سمجھ گیا بات کو جی؟ شاہد 12 در قضایا مبرمہ، بات کو سمجھو، ویسے نہ چھلانگے لگاؤ۔ امور اعظام میں تو وہ توحیدی تھے، کہتے تھے بڑے جو کام ہیں نا وہ کام ہمارے معبود نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں، سمجھو۔ اور جو امور حقیرہ تھے، چھوٹے کام، ان کے بارے ان کا عقیدہ تھا کہ ان چھوٹے کاموں کے اختیارات اللہ نے ہمارے معبودوں کو دیے ہوئے، سمجھو ذرا بات کو۔ لیکن امور حقیرہ میں بھی جو فیصلے اللہ نے پہلے سے کر دیے ہیں، ان فیصلوں کو بدلنے کی ہمارے معبودوں میں طاقت نہیں۔ یہ معنی ہے قضایا مبرمہ کا، کہ امور حقیرہ میں بھی جو فیصلے اللہ نے کر دیے ہیں، اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں کے اندر ہمارے معبودوں کا کوئی دخل اور اختیار نہیں، وہ اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ بات کو سمجھو، پھر ایک بات سناتا ہوں، خلاصہ ادھر دیکھو، پوری عبارت نہیں پڑھ سکتے۔ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کی طرح ان کا عقیدہ اور مذہب بھی یہی تھا کہ لا راد لحکمہ ولا مانع لقضائہ، اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلے کو رد کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور اللہ کی قضا کو مانے بھی کوئی نہیں۔ اچھا جی، یہ پہلا ماخذ چھوڑو، ماخذ نمبر 2 پہ آؤ، پہنچ گئے ہو؟ والمشرکون وافق المسلمون، مشرک مکے کے مسلمانوں کے موافق تھے، فی تدبیر الامور العظام، کہ امور اعظام میں اللہ واحد لا شریک ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ وفیما ابرم و جزما، اور ان امور حقیرہ میں جن میں اللہ نے کوئی فیصلہ قطعی کر دیا، ولم یترک لغیرہ خیارا، اور اللہ نے کسی اور کے لیے کوئی اختیار باقی نہ چھوڑا۔ یعنی قضایا مبرمہ کے باب کے اندر بھی مکے کے مشرک مسلمانوں کے موافق تھے، مخالف نہیں تھے۔ ماخذ نمبر 3 دیکھ رہے ہو جی؟ وَإِنَّهُ لَا رَادَّ لِحُکْمِهِ وَلَا مَانِعَ لِقَضَائِهِ اِذَا أَبْرَمَ وَجَزَمَ، بے شک شان یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کے حکم فیصلے کو رد کرنے والا نہیں، اور اللہ کی قضا سے مانے نہیں جب اللہ کسی کی چیز کا قطعی فیصلہ کر دے۔ دیکھ رہے ہو؟ شواہد القرآن للامور المبرمہ، شاید اول، امن ھذا الذی یرزقکم، کون ہے جو تمہیں روزی دے، ان امسک رزقا، اگر بند کر دے اللہ روزی کو۔ بھئی اگر اللہ روزی کو بند کر دے تو یہ قضیہ مبرمہ ہو گیا، تو کون ہے جو تمہیں روزی لا کر دے؟ تو ان کا عقیدہ تھا کہ اگر اللہ بند کر دے تو کوئی لا کے دے نہیں سکتا۔ ای وہم یعلمون ذالک وما ھذا یعبدون غیرہ، شاہد ثانی دیکھ رہے ہو جی؟ قل ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، فرما میرا پیغمبر بتاؤ تو صحیح، اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرا، کون لا کے دے گا تمہیں صاف پانی؟ پھر صاف پانی تمہیں کون نکال کے دے سکتا ہے؟ یعنی وہ مانتے تھے کہ اگر فیصلہ کر لے اللہ پانیوں کو گہرا کرنے کا تو کوئی ان کو اوپر لانے والا نہیں ہے۔ سمجھے ہو جی بات کو؟ اب ٹھہرو، حاصل کیا نکلا؟ قضایا مبرمہ،
اللہ نے جہاں نہ کر دی اس نہ کو کوئی ہاں نہیں کر سکتا، اور اللہ نے جہاں ہاں کر دی اس ہاں کو کوئی نہ۔ یہ عقیدہ کس کا تھا؟ مکے کے مشرک کا عقیدہ تھا، امور حقیرہ میں بھی۔ آج کا مشرک کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے، ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد نہیں، میری اولاد کی کوئی فکر کریں۔ آپ علیہ السلام نے ایسے آنکھیں بند کی اور لوح محفوظ دیکھی تو وہاں پر اس بندے کے کھاتے میں اولاد نہیں لکھی ہوئی تھی، اس کے لیے کوئی بیٹا بیٹی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چل بھئی تیرے لیے اولاد اللہ نے لکھی ہی نہیں ہے، میں کہاں سے دوں؟ وہاں سے وہ بندہ نکلا، آگے باہر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا ہاں بھی کہاں سے آیا ہے؟ اس بندے نے کہا ایسے آیا تھا نبی علیہ السلام کے پاس اولاد کی درخواست لے کر، آپ نے فرمایا کہ بھائی اللہ نے لکھی ہی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا اور فرمایا چل تیری اولاد ہو جائے گی، اللہ سے چیز مانگی نہیں جاتی لی جاتی ہے۔ یہ ملا بیان کر رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کر، اللہ سے چیز مانگی نہیں جاتی لی جاتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور مکے کا مشرک کیا کہتا تھا؟ اللہ جہاں ہاں کر دے کوئی اس کو نہ میں نہیں بدل سکتا، جہاں نہ کر دے اس کو کوئی ہاں میں نہیں بدل سکتا۔ خیال کرو، آگے عنوان دیکھ رہے ہو؟ مشرکین مکہ تقدیر کے بھی قائل تھے، اسی کے ضمن میں قضایا مبرمہ کے ضمن میں مشرکین مکہ تقدیر کے بھی قائل تھے، وہ تقدیر کے منکر۔ پھر سوال ہے جب تقدیر کے قائل تھے تو پھر اسلام نے تقدیر کے مسئلے پہ زور کیوں دیا؟ جواب اس کو مزید پکا کرنے کے لیے، وگرنہ مکے کا مشرک تقدیر کا منکر نہیں تھا، وہ قائل تھا اللہ انسان کے دنیا میں بھیجنے سے پہلے بہت سارے امور کو طے کر دیتا ہے۔ دیکھ رہے جی شاہ صاحب کی عبارت، وَمِنْهَا، اور انہی امیر میں سے ایک یہ بھی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے جمی حوادث کو، ان اللہ تعالیٰ قدر جمی الحوادث، بے شک اللہ نے مقدر کر رکھا ہے جمی حوادث کو، قبل ان یخلقها، پیدائش سے پہلے، وہو قول الحسن البصری، لم یزل اہل الجاہلیت یذکرون القدر، ہمیشہ دور جاہلیت کے لوگ بھی تقدیر کا ذکر کرتے رہے اپنے خطبوں میں اور اپنے اشعار میں، اور نہیں زیادتی کی شریعت نے الا تاکیدن، شریعت نے صرف تاکیدن اس مسئلے کا ذکر کیا۔ تقدیر کا جو عقیدہ مکے کے مشرکوں کا تھا، اسلام نے بعین ہی اس عقیدے کو باقی رکھا ہے۔ وہ تقدیر کے قائل تھے، کیا معنی؟ اللہ نے جو طے کیا ہے اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا، نہ لات نہ منات نہ عزا نہ کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ عنوان نمبر 2، مشرکین مکہ ملائکہ کے بھی قائل تھے، وہ ملائکہ کے وجود کے قائل تھے، صرف ملائکہ نہیں حتیٰ کہ ملائے اعلیٰ اور حملۃ العرش فرشتوں کو بھی مانتے تھے، وہ ان فرشتوں کو بھی مانتے تھے۔ ماخذ دیکھ لینا آگے، باب دوم پہ آ جاؤ جی۔ خیر یہاں ٹھہرو، میں خلاصہ ذکر کروں تب آگے جاتے ہیں۔ کیا پڑھا ہم نے یہاں تک؟ ہم وہ چلے توحید کا تیسرا باب ہم نے شروع کیا، توحید فی التصرف والتدبیر۔ تمہید کے اندر ہم نے پڑھا کہ اس باب کے اندر امور 2 قسم ہیں، امور عظام اور امور حقیرہ۔ پھر ہم نے پڑھا کہ مکے کے مشرک امور عظام کے باب میں موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ اسی بات کو سمجھنے کے لیے یہ آپ کے سامنے 12 عنوان قائم کیے گئے۔ کتنے؟ 12 عنوان قائم کیے گئے، کن 12 عنوانوں سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ مشرکین مکہ امور عظام کے باب کے اندر موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ سمجھ گئے ہو جی؟ وہاں ہم نے تقسیم کی تھی کہ مشرکین مکہ کے جو احوال ہیں وہ 2 قسم ہیں، ایک باب العقائد اور دوسرا باب الاعمال، دوسرا باب اب یہاں سے ان اعمال کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن اعمال کے مشرکین مکہ دور جاہلیت سے قائل تھے، دور جاہلیت سے قائل تھے۔ اصل تو مقصد کیا ہے ساری بحث کا، جو ہمارے کل کے سبق میں اہم بات آئے گی کہ اصل پھر ہمارا اور مکے والوں کا اختلاف کس بات میں ہے۔ مسئلہ الہ کا مقصود اس بات کو سمجھنا ہے کہ مشرکین مکہ اور نبی علیہ السلام کا نزاع
کس بات میں تھا؟ ہم وہاں سے چلے توحید کے 4 درجے، پھر ہم نے کہا پہلے درجے میں کوئی اختلاف نہیں، دوسرے درجے میں کوئی اختلاف نہیں، تیسرے درجے کے امور عظام میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب آپ کے سامنے مشرکین مکہ کے اعمال و اخلاق آ رہی ہیں، معلوم ہوا کہ اعمال اور اخلاق کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے اب تقریریں آئیں گی یہاں پر، وہ نماز بھی پہلے سے پڑھتے تھے، روزے بھی پہلے سے رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی پہلے سے دیتے تھے، حج بھی پہلے سے کرتے تھے، عمرے بھی پہلے سے کرتے تھے، اسی طرح نکاح کے معاملات بھی پہلے سے کرتے تھے، حلال پیسوں سے بیت اللہ کی تعمیریں کرتے تھے، حرام کے پیسے نہیں لگاتے تھے، عقیقہ بھی پہلے سے کرتے تھے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ یہ بہت سارے ایسے اعمال آپ کے سامنے آ جائیں گے جن کو آج یہ مختصراً پڑھیں گے۔ حاصل یہ ہوگا کہ مکے کے مشرکوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کا اعمال میں اختلاف نہیں تھا۔ اعمال میں اختلاف دیکھو جی، نماز اور مشرکین مکہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے شریعت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مطابق، اور صرف نماز نہیں، وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، صرف نماز نہیں بلکہ وضو کر کے نماز پڑھتے۔ دیکھو پڑھو، مشرکین مکہ نماز کے قائل تھے اور بعض عملاً بھی ادا کرتے تھے، اور وہ بھی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، بلکہ ان کے حکماء سے تو وضو بھی ثابت ہے۔ ماخذ نمبر 1 دیکھو ذرا، وَهَذَا الْوُضُوءُ يَفْعَلُهُ الْمُجُوسُ وَالْيَهُودُ، یہ وضو کرتے تھے مجوسی بھی، یہودی بھی، اور ان کے علاوہ بھی لوگ۔ وَكَانَتْ تَفْعَلُ حُكَمَاءُ الْعَرَبِ، اور یہ وضو جو ہے عرب کے حکماء بھی کرتے تھے، اور ان میں نماز بھی موجود تھی۔ وَكَانَتْ فِيهِمُ الصَّلَاةُ، ان میں نماز بھی موجود تھی۔ وَكَانَ أَبُو ذَرْ يُصَلِّي قَبْلَ أَن يَقْدُمَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس آنے سے 3 سال پہلے، اور قیس بن سعدہ الایادی بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہو گیا جی۔ ماخذ نمبر 2 بھی دیکھ لو، اس میں ذکر ہے حضرت ابو ذر کی نماز کا۔ حضرت ابو ذر نماز پڑھا کرتے تھے، بھتیجے نے پوچھا چاچا جی آپ نماز کس کے لیے پڑھتے تھے؟ تو فرمایا للہ، اللہ کے لیے پڑھتا تھا۔ کہاں آپ منہ کر کے پڑھتے تھے؟ فرمایا حیث یوجہنی ربی عز وجل، جہاں میرا اللہ چاہتا منہ کر کے میں نماز پڑھ لیتا، اور میں عشاء کی نماز اتنی دیر تک پڑھتا رہتا یہاں تک کہ آخر لیل ہو جاتی، اور پھر بالکل میں بے بس ہو کے سو جاتا، اور سویا رہتا یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو جاتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ اچھا جی، کالا وقد صلیت یبن اخی، یہ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا بھتیجے میں نے نماز پڑھی قبل ان القی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے سے کہ ان قال القا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ میں ملاقات کروں نبی علیہ السلام سے 3 سال۔ میں نے پوچھا، بھتیجا کہتا ہے لمن، کس کے لیے؟ قال للہ۔ قلت، میں نے کہا فاینا تتوجہ، آپ کہاں منہ کرتے تھے؟ تو کہا اتوجہ حیث یوجہنی ربی عز وجل، اصلی عشاء میں عشاء پڑھتا تھا یہاں تک کہ آخر لیل ہو جاتا، اور میں لیٹ جاتا حتی طالوع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ ہو گیا جی۔ اگلے صفحے پہ آؤ، نماز زید بن عمرو، تو حضرت زید بن عمرو جو ہے یہ بھی وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگلے صفحے پہ آؤ، ماخذ نمبر 6 دیکھ رہے ہو؟ آؤ تو صحیح، ماخذ نمبر 6، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ طرز استدلال کیا ہے؟ میری طرف دیکھو، یہ جو آیت ہے جمہور کی تفسیر کے مطابق، قول کے مطابق مکیہ ہے۔ اب اللہ کہتا ہے فویل للمصلین، کچھ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب مکہ میں 2 ہی پارٹیاں تھیں، کھرے مسلمان اور کھرے کافر، کھرے مسلمان، اور یہ جو تیسری نسل ہے نا یہ مدینے میں جا کے پیدا ہوئی منافقوں والی۔ اب اللہ کہتا ہے مکے میں یہ صورت نازل ہوئی کہ کچھ ایسے نمازی ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے، اب وہ مسلمان تو ہو نہیں سکتے کیونکہ وہاں اور منافق وہاں پر تھے نہیں، تو لا محالہ یہاں مراد مشرکین مکہ کی نماز ہے، یہاں مراد مشرکین، پتہ چلا کہ مشرکین مکہ پہلے سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ سمجھ گئے بات کو؟
طرز استدلال پڑھ لو، موافق قول جمہور کے یہ ساری صورت مکیہ ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں، آ جاؤ نیچے، تو بنان علیہ اس سے مراد مشرکین ہی ہوں گے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں یا کامل مومن تھے یا کامل کافر۔ آیت سے کامل مومن مراد لینا تو محال ہے، کیونکہ با نص قرآنی وہ صاحب خشوع تھے نہ صاحب صحو، تو لا محالہ ان سے مراد کفار مکہ ہی ہوں گے جو موجہ مشرک ہونے کے حقیقت نماز سے غافل تھے، کیونکہ حقیقت نماز قولاً و فعلاً توحید ہی توحید ہے، نماز توحید ہی توحید ہے۔ ماخذ دیکھو جی، ماخذ چلو یہ پہلا پڑھ لو۔ علامہ ابن الاسیر کیا فرماتے ہیں، وکان صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی الکعبۃ اول النہار، نبی علیہ السلام چاشت کے وقت کعبہ کی طرف جاتے اور چاشت کی نماز پڑھتے، وکانت قریش لا تنکرها، لیکن چاشت کے وقت نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے نا تو مشرکین مکہ نکیر نہ کرتے۔ کیوں؟ اس وقت کی نماز کے وہ خود بھی قائل تھے، اس وقت کی نماز کے وہ اس چاشت کی نماز مشرکین مکہ خود بھی پڑھتے تھے، تو نبی علیہ السلام بھی پڑھتے، خیر ہوتی۔ لیکن اس کے علاوہ باقی اوقات میں جب نبی علیہ السلام پڑھتے تو دو چوکیدار، دو محافظ کھڑے ہوتے آپ کی حفاظت کے لیے کہ کوئی آپ کو نقصان نہ دے۔ وکان اذا صلی غیرہا، اور چاشت کے علاوہ جب باقی نماز پڑھتے تو قعد علی و زید بن حارثہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن حارثہ وہ دونوں بیٹھ جاتے دائیں بائیں اور حضرت کی چوکیداری کرتے۔ کیفیت صلاۃ مشرکین، مشرکین مکہ نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے، بات سمجھو جی۔ اب ہم نے کہا نماز پڑھتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری طرح پڑھتے تھے، بلکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کی جو باقیات تھی تھوڑی بہتی ان پر ہی وہ چلا کرتے تھے۔ ان کی نماز میں کیا ہوتا تھا، ان کی نماز کے اندر سجدہ ہوتا تھا، کچھ دعائیہ کلمات ہوتے، الذکر کچھ اللہ کی کیا ہوتی تھی، یاد ہوتی تھی۔ دیکھو پہلی عبارت والمحفوظ من الصلاۃ، اور جو نماز محفوظ ہے یہود میں، مجوس میں اور بقیہ عرب میں، وہ کچھ تعظیمی افعال ہیں، خصوصاً السجود و سجدے، دعا کے کچھ کلمے، والذکر اور ذکر، روزہ۔ ایک بات ہم نے پڑھ لی کہ مشرکین مکہ نمازی تھے، لہذا جھگڑا نماز کا نہیں۔ نمبر دو، روزہ اور مشرکین مکہ، مکے کے مشرک روزے بھی رکھا کرتے تھے اور روزے رکھتے بھی صرف اللہ ہی کے لیے تھے، روزے رکھتے بھی صرف اللہ ہی کے لیے تھے۔ مشرکین مکہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک خالص اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھتے تھے، بلکہ کسی مشرک نے آج تک غیر اللہ کا روزہ نہیں رکھا، اگرچہ باقی یہ باتیں مثلا نماز، صدقات، حج وغیرہ ان کے لیے ادا کرتے رہے۔ ماخذ نمبر 1 حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں وَقَانَ فِيهِمُ الصَّوْمُ، مکے کے مشرکوں میں روزہ بھی تھا فجر سے غروب شمس تک، اور قریش عاشورہ کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے جاہلیت سے۔ ماخذ نمبر 2 حضرت عائشہ فرماتی ہیں قالت کان یوم عاشورہ، تھا دن عاشورہ کا، تصومہ قریش فی الجاہلیہ، قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے جاہلیت میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آگے آؤ جی، اعتکاف اور مشرکین مکہ۔ پتہ چلا مکے والوں کا نبی علیہ السلام سے نہ نماز میں اختلاف ہے نہ ہی روزے میں۔ نمبر 3 اعتکاف میں شاید اختلاف ہو، وہ اعتکاف کے منکروں نبی علیہ السلام اعتکاف منواتے ہوں۔ جواب، وہ بڑے اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، خود بھی اعتکاف کی عبادت وہ کیا کرتے تھے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ مشرکین مکہ مساجد میں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف بھی بیٹھتے تھے۔ ماخذ نمبر 1 وَقَانَ الْجَوَارُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ماخذ نمبر 2 عن ابن عمر ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نظرت في الجاہلیۃ ان اعتکف لیلۃ في المسجد الحرام قال فاوف بنظرک۔ حضرت عمر نے نبی علیہ السلام پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت کے دور میں نظر مانی تھی کہ ایک رات میں مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھوں گا، نظر تھی دور جاہلیت کی، اب اسلام قبول کر لیا، حضرت میری اس نظر کا کیا ہوگا؟ فرمایا اپنی نظر کو پوری کر۔ محل ترجمہ کیا ہے، محل استشہاد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ نظر مانی تھی اعتکاف کی دورے، معلوم ہوا کہ دور جاہلیت میں مشرکین مکہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، تو جھگڑا اعتکاف کبھی نہیں۔ پھر سوال آیا شاید حج اور عمرے کا جھگڑا ہو،
جواب، مشرکین مکہ حاجی بھی تھے اور عمرے بھی کیا کرتے تھے. مشرکین مکہ حج عمرہ بھی کرتے تھے. ماخذ نمبر 1، یہ حضرت سمامہ بن آسال ہیں. یہ سفر پہ جا رہے تھے اور جا رہے تھے عمرے کے لیے. رستے میں مسلمانوں کے لشکر نے ان کو پکڑ لیا، ان کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے قرآن وغیرہ سنایا. اللہ نے کیا ان کو خدا کی توحید کا مسئلہ سمجھ آ گیا. اب جو نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو عمرے پہ جا رہا تھا، آپ کے لشکر نے مجھے پکڑ لیا، اب مجھے اسلام کی دولت مل گئی ہے، اب اس عمرے کا کیا ہوگا؟ کیا وہ عمرہ میں اب پورا کروں گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تجھے بشارت ہو، بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے حکم کیا کہ تو اپنا عمرہ پورا کر. لیکن اب اس نے وہ عمرہ شروع کیا تھا دور جاہلیت میں. دیکھ لو، انا خیلکا، بے شک آپ کے لشکر نے اخذتنی، مجھے پکڑ لیا، وانا ارید العمرۃ، اور میرا ارادہ کس کا تھا؟ فما ذات ترا، پھر آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ آپ نے اس کو بشارت دی، وَأَمَرَهُ أَن يَعْتَمِرَ، اور حکم کیا کہ کیا کر جی؟ عمرہ کر. اگلا ماخذ بھی دیکھ لو، وَأَمَّا حَجُّ بَيْتِ اللَّهِ وَالتَّعْظِيمُ، وَأَمَّا حَجُّ بَيْتِ اللَّهِ وَتَعْظِيمُ شَعَائِرِهِ وَالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَأَمْرُهُ أَظْهَرُ مِنْ أَن يَخْفَىٰ. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں بیت اللہ کا حج کرنا، شاعر کی تعظیم کرنا، اشہر حرم کی تعظیم کرنا، مشرکین مکہ اس کے ایسے قائل تھے کہ یہ بالکل ظاہر بات ہے، اس میں کوئی چھپنے والی بات نہیں ہے. ماخذ نمبر 3، 4، 5، آؤ جی آگے آ جاؤ ذرا. معلوم ہوا خدمت حجاج و تعظیم مساجد الہیہ. معلوم ہوا کہ نہ اختلاف نماز کا ہے، میری طرف دیکھو، نہ اختلاف، نہ اختلاف، نہ اختلاف، نہ اختلاف حج و عمرے کا ہے. پھر کیا اختلاف ہے جی؟ شاید اختلاف ہو ہاں بیت اللہ کی خدمت اور تعظیم میں. خبردار، وہ بیت اللہ کی تعظیم کے بھی قائل تھے اور صرف بیت اللہ کی خدمت کرتے نہیں تھے بلکہ خدمت کا حق ادا کرتے تھے، لیکن تھے مشرک، کوئی کام نہیں آئی. مشرکین مکہ حاجیوں اور مسجد حرام کی مکمل تعظیم کرتے تھے، حتیٰ کہ حرام مال کو بیت اللہ پر صرف کرنے کو مذہبی لحاظ سے ناجائز سمجھتے تھے. ماخذ، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، آیا تم سمجھ بیٹھے ہو حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا اس جیسا جو ایمان لے اللہ اور قیامت کے دن پر، جہاد کے اللہ کے رستے میں. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اجعلتم کا مصداق وہی لوگ ہیں نا جی جو شرک پہ اپنی زندگی گزار رہے تھے اس دور میں. اصل تو یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایمان بعد میں لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فرمایا، چاچا کیا یہ اچھا ہوتا کہ تو پہلے ایمان لے آتا؟ تو چاچے نے آگے سے کہا، بھتیجے ایمان اگر پہلے نہیں لایا تو تب بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں، ہم اس زمانے میں تو حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، بیت اللہ کی تعمیریں کرتے تھے. قرآن نے کہا کک فائدہ بھی نہیں اگر کرتے تھے تو. سمجھ آئیے نا، کچھ فائدہ بھی نہیں. شرک جو ہوا تو اچھا جی. فہم سلف، علامہ عثمانی کیا فرماتے ہیں؟ مشرکین مکہ کو اس بات پر بڑا فخر و ناز تھا کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے، انہیں پانی پلاتے، کھانا کپڑے دیتے اور مسجد حرام کی مرمت یا کسوہ کعبہ یا تیل بتی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں. اس پہ ان کو فخر تھا، اللہ نے وہ فخر نکال دیا. وہب بن عابد متولی کعبہ کا اعلان. وہب بن عابد متولی کعبہ کا اعلان. جب کعبہ کی تعمیر نو کا انہوں نے ارادہ کیا نا تو اس بندے نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، فرمایا خبردار بیت اللہ کی تعمیر کے اندر حرام کے پیسے نہیں لگانے، حلال کے پیسے لاؤ. اور پھر وضاحت کی، کوئی زانیہ عورت نہیں پیسے لائے گی، سود کے پیسے نہیں آئیں گے اور ظلم سے کمائے ہوئے پیسے بھی نہیں آئیں گے. دیکھو ذرا یہ کیا کہتا ہے، کالا لقریشن، اس وہب بن عابد نے کہا قریش سے، لا تدخلوا فیہ من کسبکم الا طیبا، مت داخل کرو مکہ کی تعمیر میں اپنی کمائی سے مگر پاک، ولا، اور نہ داخل کرو اس کے اندر باغی زانیہ کا مہر یعنی زانیہ کی کمائی، ولا بیع ربا، اور نہ سود کی کمائی،
اور نہ ظلم کی کمائی، یہ چیزیں بالکل داخل نہ کرنا۔ فائدہ محاسن جاہلیت سے ہے کہ مسجد حرام کو چھوٹا کر دیا لیکن حرام مال اس پر صرف نہ کیا۔ آج تو محترم صاحب کہتے ہیں جی جیسا کیسا آنے دو، ہیں اور نہیں تو باتھ روموں میں لگا دیں گے، اور نہیں تو باتھ روموں میں لگا دیں گے۔ اچھا جی، ماخذ نمبر 3، کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں، سود کے پیسے کا حل یہی ہے کہ اس کو آگ لگائی جائے بس، تبھی اس کی صحیح جو ہے اصلاح ہو سکتی ہے۔ باقی جتنے کام ہیں ان کے لیے اللہ حلال کا بندوبست اپنے خزانوں سے کرے گا۔ اچھا جی دیکھو ماخذ نمبر کہاں پہنچے ہو؟ ماخذ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے ایک دن پوچھا، یہ حتیم ہے نا، حتیم حضرت، کیا یہ حتیم بیت اللہ کے اندر داخل ہے، حصہ ہے بیت اللہ کا؟ فرمایا جی عائشہ یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے اصل میں۔ آپ نے پوچھا اچھا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باہر کیسے آ گیا؟ فرمایا تیری قوم نے پیسے جمع کیے تو فنڈ جو حلال کا تھا وہ تھوڑا ہو گیا، انہوں نے بیت اللہ کے کچھ حصے کو باہر نکال دیا، دیوار اندر کر دی، لیکن حرام کے پیسے نہیں لگائے۔ کمال کی بات تو ہے نا جی۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجدار، میں نے اس دیوار کے بارے یعنی حتیم کے بارے نبی علیہ السلام سے پوچھا، امن البیت ہوا، کیا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے؟ فرمایا نعم جی۔ قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت، پھر کیوں انہوں نے اس کو بیت اللہ میں داخل نہ کیا؟ فرمایا ان قوموں کا کثرت بهم النفقہ، تیری قوم کے پاس خرچہ کم ہو گیا تھا۔ نیچے آ جاؤ، زکوٰۃ اور مشرکین، ہاں وہ زکوٰۃ بھی نکالا کرتے تھے، لگاتے کہاں کہاں تھے؟ اگلے صفحے پہ دیکھو، مہمان نوازی، خدمت ہاں نادر اہل و عیال، عمومی مساکین پر خیرات، اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی، مصائب و واقعات پر۔ یہی 6 چیزیں نیچے ماخذ میں عربی میں لکھی ہوئی ہیں۔ اگلے صفحے پہ عنوان، مشرکین مکہ خود بھی غلام آزاد کرتے تھے لیکن مرتے وقت اپنے پسماندگان کو بھی اپنی طرف سے غلام آزاد کرنے کی وصیت کر جاتے تھے۔ غلام آزاد کرنا ایک نیکی ہے بڑی، یعنی وہ یہ نیکی خود زندگی میں بھی کرتے تھے اور ان کی وفات سے پہلے اپنے وارثوں کو بھی اپنی طرف سے غلام آزاد کرنے کی وصیت کرتے تھے۔ جس طرح اس روایت کے اندر آ گیا ہے کہ وصیت کی گئی عاص بن وائل نے وصیت کی مرتے وقت کہ جب میں مر جاؤں تو میری طرف سے 100 اونٹ 100 غلام جو ہے وہ کیا کرنا؟ آزاد کرنا۔ 100 غلام جو ہے وہ کیا کرنا؟ آزاد کرنا میری طرف سے۔ اب اس کا ایک بیٹا تھا ہشام، اس ہشام نے 50 غلام اپنی طرف سے کیا کر دیے؟ آزاد کر دیے۔ دوسرا بیٹا تھا عمر نے جو مسلمان ہو چکا تھا آ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے ایسے وصیت کی تھی، میرے دوسرے بھائی نے تو آزاد کر دیے 50 غلام، اب 50 میرے ذمہ رہتے ہیں، کیا میں بھی 50 غلام آزاد کر دوں باپ کی طرف سے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا اور تم اس کی اس وصیت کو پورا کر کے غلام آزاد کرتے تو اسے فائدہ پہنچتا، لیکن وہ تو چونکہ کافر اور مشرک مرا ہے لہذا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حاصل کیا ہے اس ماخذ سے؟ حاصل یہ ہے کہ وہ زندگی میں بھی غلام آزاد کرتے تھے اور جب وہ مرنے لگتے تھے تو وارثوں کو غلام آزاد کرنے کی وصیت بھی کر کے جاتے تھے۔ اگلے صفحے پہ آؤ، مشرکین کے مذہب میں صفات مذکورہ بالا کا مقام۔ مشرکین کے مذہب میں اور صفات مذکورہ بالا کیا ہے؟ پیچھے مصارف زکوٰۃ لکھیں آپ کے پاس کہ وہ زکوٰۃ کو کہاں لگاتے؟ مہمان نوازی پر، مسافروں کی خدمت پر، نادار لوگوں کی ضروریات پر، عمومی مساکین پر، قرابت داروں پر، مصائب اور واقعات پر۔ یہ جو چند کام ہیں اچھے رفائی، مشرکین مکہ ان کاموں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے
ہجرت کر کے مکے والے تنگ کرتے تھے. آگے سے ایک کافر سردار ملا جس کا نام تھا ابن دغنا. ابن دغنا نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا, کہاں جا رہے ہو؟ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں, مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیوں؟ مجھے یہ چھوڑتے نہیں. ابن دغنا کافر نے کہا, ابو بکر تیرے جیسے لوگوں کو نہ ہجرت کرنی چاہیے, نہ تیرے جیسے لوگوں کو شہروں سے نکالا جانا چاہیے. تو اتنا اچھا آدمی ہے, انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق. تو صلہ رحمی کرنے والا انسان ہے, ناداروں کی ضروریات پوری کرتا ہے, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے, اور حوادثات اور مصائب میں لوگوں کے مددگار بنتا ہے. ہے وہ ابن دغنا کافر, لیکن کافر ہونے کے باوجود ان کاموں کی وجہ سے ابو بکر صدیق کی تعریف کر رہا ہے. معلوم ہوا کہ یہ کام ان کے نزدیک اہمیت کے حامل تھے. آگے آ جاؤ جی, نظر الہی اور مشرکین مکہ. نظر الہی اور مشرکین مکہ اللہ کے نام کی نظر دیا کرتے تھے. اگرچہ وہ غیر اللہ کے نام کی بھی دیتے تھے, لیکن وہ باقاعدہ اللہ کے نام کی بھی نظر نیاز دیا کرتے تھے. تو محل نزاع یہ بھی نہیں. دیکھ لو, وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا, اور ٹھہراتے تھے وہ اللہ کے لیے مما زرع من الحرث والانعام, اس سے جو پیدا کی اللہ نے, الحرث والانعام کھیتی اور جانور, نصیباً حصہ. اور کہتے ھذا للہ, یہ اللہ کے لیے ان کے گمان کے مطابق. وھذا لشرکائنا. تو اگلے صفحے پہ فارم صرف نمبر 2, کافر اپنی کھیتی میں سے اور مواشی کے بچوں میں سے اللہ کی نیاز نکالتے اور بتوں کی بھی نکالتے. عنوان, اب صرف عنوان پڑھو تھوڑے سے. مشرکین عرب ختنہ, غسل جنابت, بلکہ تمام خصال فطرت کے مذہباً قائل تھے. یہ چیزیں ان کے اندر تھیں. اگلے صفحے پہ آؤ. مشرکین مکہ اپنے مردوں کو مذہباً غسل اور کفن اور جنازہ اور دفن کے قائل تھے. ان چیزوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں تھا. آگے آ جاؤ. سوال, جنازہ کس طرح پڑھتے تھے؟ جواب, میت کو رکھتے اور میت کا وارث کھڑا ہو کر اس کی خوبیاں بیان کرتا, ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا, اور اس کے بعد اس کو چپ کر کے دفن کر دیتے. یہ ان کا جنازہ ہوا کرتا تھا. آگے آؤ جی. عنوان, اللہ اکبر. اچھا جی,
اچھا جی، آگے عنوان دیکھو، مشرکین مکہ حلق یعنی ذبح کرنا اور نحر کے قائل تھے، نہ تو وہ ذبیحہ کا گلا گھونٹتے تھے نہ پیٹ چاک کرتے تھے، یعنی جانوروں کو بھی وہ حلال کرتے تھے، چھری چلاتے تھے، نحر کرتے تھے، ویسے وہ گلا وغیرہ ان کا نہیں گھونٹتے تھے۔ آگے عنوان دیکھو، مشرکین مکہ اپنے خطوط کی ابتدا بسم کا اللہم لکھا کرتے تھے، اپنے خط جب لکھتے تو اس کے شروع میں بسم کا اللہم لکھنے کے وہ قائل تھے۔ آگے مشرکین اپنی اولاد کا نام عبداللہ بھی رکھا کرتے تھے۔ اللہ کی ذات کو ماننے میں کوئی اختلاف نہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، ان کا نام عبداللہ بن عثمان بن قحافہ ہے، نبی علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام عبداللہ ابن جدعان وغیرہ ہے۔ فائدہ نیچے آ جاؤ، عنوان، محرمات نسبیہ و رضاعیہ کی حرمت کا عقیدہ ان میں موجود تھا کہ جو بعض رشتے نسباً حرام ہیں اور بعض رشتے رضاً حرام ہیں، ان کو یہ حرام جانتے تھے۔ اگلا عنوان، مشرکین عرب میں خطبہ اور حق مہر اور خطبہ اور نکاح کا یہ اسلامی طریقہ بھی مروج تھا کہ وہ پیغام نکاح بھیجتے، وہاں حق مہر طے ہوتا، پھر خطبہ ہوتا اور پھر نکاح کا طریقہ رائج تھا۔ اگلا عنوان، مشرکین میں طلاق رجعی اور مغلظہ بھی مروج تھی، طلاق کا معاملہ بھی اسی طرح تھا۔ اگلا عنوان، مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے ناموں کی قسمیں بھی کھایا کرتے تھے، اللہ کے ناموں کی قسمیں بھی کھاتے تھے۔ کیا کہ دیکھو ذرا ایک دو ماحذ پڑھ لو، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں اٹھاتے اللہ کے نام کی، کوشش اپنی قسموں کی، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے۔ اگلا عنوان دیکھ لو، قتل، چوری، زنا، غصب کی حرمت کا عقیدہ بھی ان میں موجود تھا، اگرچہ عملاً ان میں وہ پورے پورے گرے ہوئے تھے، بلکہ چوری، قتل اور زنا کی ان کے ہاں سزائیں مقرر تھیں، وہ اس سزائیں مقرر۔ ماخذ نمبر 2 ذرا پڑھ لو اس پر، قالت ہند، ہند بنت عتبہ کہنے لگی، او تزنی الحرہ، اور جب ایک موقع پہ نبی علیہ السلام مستورات سے بات کر رہے تھے نا، تو آپ نے فرمایا زنا نہیں کرنا، اور جو سورہ ممتحنہ کی آخری آیت میں مضمون آتا ہے سارا، تو اس نے آگے سے کہا حضرت کیا آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ یعنی دور جاہلیت سے یہ زنا کو برا سمجھتے تھے لوگ۔ او تزنی الحرہ لقد كنا نستحی من ذلك فی الجاہلیت فکیف بالاسلام، ہم تو جاہلیت میں بھی زنا سے حیا کرتے تھے، اسلام میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اگلا ماخذ بھی دیکھ لو، وکانت لہم مزاجر فی مظالمہم، بہت سارے ظلموں میں انہوں نے سزائیں رکھی ہوئی تھیں، کل قصاص، قتل کی سزا قصاص تھی، دیات تھیں، قسامت تھیں، زنا کی سزائیں تھیں، بس سرقہ، چوری کی سزائیں۔ اسی طرح علامہ شارستانی کہتے ہیں وَقَانُوا يَقْطَعُونَ يَدَ السَّارِقِ الْيُمْنَىٰ، چور کا دایاں ہاتھ وہ کاٹتے تھے جب وہ چوری کرے۔ وَقَانَتْ مُلُوكُ الْيَمَنِ، اور یمن کے بادشاہ اور حیرہ کے بادشاہ وہ سولی لگاتے تھے جب کوئی ڈاکہ ڈالے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ توبہ و استغفار مشرکین، مشرکین مکہ جن کاموں کو گناہ سمجھتے تھے نا، سمجھو اپنے شرک کو تو وہ گناہ سمجھتے ہی نہیں تھے، لیکن جن کاموں کو جیسے ابھی گزرا ہے پیچھے، چوری، زنا، غصب وغیرہ، جن کاموں کو وہ گناہ سمجھتے تھے ان کی توبہ بھی کرتے تھے، استغفار بھی کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ لیکن قانون تو یہ ہے جب تک شرک کی معافی بندہ نہ مانگے تو باقی توبہ استغفار کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، ایسے ہی ہے جیسے کنویں میں کتا پڑا ہوا ہے اور ڈول کوئی نکالتا رہے، کچھ فائدہ بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اب یہاں ماخذ دیکھ لو، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ، نہیں اللہ کے ان کو عذاب دے دے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس حال میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہیں۔ اب وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس سے مراد ان کی وہی استغفار ہے جو حالت شرک میں کرتے تھے۔ فام صرف دیکھو، علامہ خازن کہتے ہیں وقال بعضهم هذا الاستغفار راجع الى المشرکین، یہ استغفار راجع مشرکین کی طرف، اور یہ اس لیے کہ انہم كانوا يقولون بعد فراغ من الطواف، کہ وہ طواف سے فارغ ہو کر کہا کرتے تھے غفرانک غفرانک، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو بڑے صوفی صافی تھے، استغفار بھی وہ کیا کرتے تھے، تسبیح ان کے پاس تھیں لیکن تھے مشرک، مصیبت یہ تھی۔ آگے آ جاؤ،
ماخذ نمبر 2، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، تو کافر مشرک بننے کے بعد اب جو توبہ کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ توبہ قبول نہیں۔ قال ابو العالیہ ہم قوم تابوا من الذنوب، یہ ایسی قوم جنہوں نے توبہ کی گناہوں سے، ایسے گناہ عملوها فی حال الشرک، جو گناہ انہوں نے حالت شرک میں کیے، ولم یتوب من الشرک، اور شرک سے توبہ نہیں کرتے، اب باقی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، فإن توبتم فی حال الشرک غیر مقبولہ، اب شرک کے ہوتے ہوئے توبہ غیر مقبول ہے۔ رحم دلی اور مشرکین مکہ، ٹھیک ہے ان کے اندر ظالم لوگ بھی تھے لیکن ان کے اندر رحم دل لوگ بھی تھے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا زید بن عمرو، یہ کیا کرتا، جب کوئی اپنی بچی کو زندہ درگور کرنے لگتا نا تو یہ پہنچ جاتا اور اس کو کہتا کہ اپنی بچی کو میرے حوالے کر، درگور نہ کر، میں اس کی پرورش کروں گا، تیری چھٹی ہو گئی۔ پھر اس بچی کی یہ پرورش کرتا، جب وہ بچی جوان ہوتی اس کے باپ کو آ کر کہتا اگر تو چاہتا ہے تو بچی کو رکھ لے، اب تیری ہے، اگر تو نہیں رکھنا چاہتا تو اس کی اگلی ذمہ داریاں بھی ساری میں پوری کروں گا، اور کہیں اس کا وہ نکاح کروا دیتا، یعنی رحم دلی بھی ان میں موجود تھی۔ پڑھو اس کو، وَقَانَ يُحْيِي الْمَوْعُودَةَ، اور وہ چھڑواتا تھا الموعودہ، اس بچی کو جس کو زندہ درگور کیا جانا تھا، اور وہ کہتا تھا للرجل، باپ سے، اذا اراد ان یقتل ابنتہ، جب وہ اپنی بیٹی کو قتل کرنے لگتا کہتا لا تقتلھا، اسے قتل نہ کر، میں اس کو کافی ہوں اس کی ضروریات کو، فیاخذھا، اس کو لے لیتا، جب وہ جوان ہو جاتی تو اس کو اس کے باپ سے کہتا وَإِن شِئْتَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ، اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے دے دیتا ہوں، اور اگر چاہتا ہے تو کفیتک مؤونتھا، اس کے باقی سارے کام بھی میں پورے کر دوں گا۔ سمجھ گئے بات کو؟ کیا حاصل نکلا؟ مکے کے مشرکوں کا نبی علیہ السلام کے ساتھ اختلاف اعمال میں بھی نہیں تھا، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، عمرے میں، اعتکاف میں، نکاح میں، عقیقے میں، زنا، قتل، چوری وغیرہ کو حرام اور گناہ سمجھنے میں بھی نہیں تھا۔ وہ رحم دل لوگ تھے، تعظیم بیت اللہ کی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، وغیرہ 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 وغیرہ، لیکن ان سب کے باوجود وہ کافر تھے، ان سب کے باوجود وہ، کیوں کہ وہ مسئلہ الہ کے منکر تھے، کیونکہ وہ مسئلہ الہ کے منکر تھے، اس لیے ان سب کے باوجود وہ کافر تھے۔ اب جو کل کا ہمارا جو سبق ہے نا، وہ مسئلہ الہ کی روح ہے، اور کل میں آپ سے آ کے پہلے یہ یہاں تک جو ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ سنوں گا میں آپ سے، سمجھائیے میری بات، اور خلاصہ تو ہے ہی آسان سا۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا توحید کے کتنے درجے ہیں؟ 4، توحید فی وجوب توحید فی الالوہیت والمعبودیہ۔ پھر ایک فائدہ ہم نے پڑھا کہ نجات کا مدار یہ ہے کہ ان چاروں کے چاروں درجوں کو مانا جائے، کسی ایک درجے کا منکر بھی کافر اور جہنمی ہے۔ تیسرا فائدہ ہم نے پڑھا کہ دور جاہلیت کے احوال کو جاننا لابدی اور ضروری ہے، نہیں تو شریعت کی حقیقت کو بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ چوتھی بات ہم نے پڑھی کہ جو دور جاہلیت کے احوال ہیں وہ 2 قسم ہیں، باب العقائد اور دو قسم ہیں، خلافیات الجاہلیہ اور وفقیات الجاہلیہ۔ پھر وفقیات الجاہلیہ کی 2 قسمیں، باب العقائد اور باب الاعمال۔ پھر باب العقائد کے اندر ہم نے بات شروع کی، اور باب العقائد کا سلسلہ ہمارا چلا جو آج ہی آ کر ختم ہوا، ٹھیک ہے، کہ مشرکین مکہ کے عقائد کیا تھے۔ ہم نے اس کے اندر پڑھا کہ توحید کے پہلے درجے کے اندر وہ خالص توحیدی تھے، دوسرے میں بھی توحیدی تھے، تیسرے میں آدھے توحیدی تھے، اور چوتھے میں وہ پورے مشرک تھے۔ گویا کہ 1.5 درجے میں توحیدی تھے، 2.5 درجے، اللہ اکبر، 2.5 درجے میں توحیدی تھے، 1.5 درجے میں مشرک تھے، لیکن 2.5 درجے کی توحید کام نہیں آئی۔ پھر ہم نے توحید فی الخالقیت، دوسرا توحید فی وجوب الوجود، ان پہ ہم نے بات کی۔ پھر توحید فی تدبیر کی بات آئی تو ہم نے کہا کہ 2 قسم ہے، ایک ہے امور اعظام اور ایک امور حقیرہ۔ امور اعظام کے باب میں بھی وہ موحد تھے، وہ مشرک نہیں تھے، اور یہاں سے بات جو ہماری چلی، پھر ہم نے امور اعظام کے اندر ان کے موحد ہونے کو ثابت کرنے کے لیے 12 عنوان قائم کیے۔ کتنے؟ 12، جو آج ہی ختم ہوئے۔ پھر ہم نے آج باب پڑھا اعمال کا، اور اعمال کی بہت ساری ہم نے قسمیں ذکر کی
کہ مشرکین مکہ دور جاہلیت میں بھی ان سارے اعمال کے قائل و فاعل تھے، قائل و فاعل تھے، قائل بھی تھے اور فاعل بھی تھے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب ہے سوال اٹھے گا تو پھر اختلاف کیا ہے جب وہ ان سب کچھ کو